दोनों का मतलब एक ही छोटी कॉफ से बड़ी गर्दान का मतलब होता है फेरना फेरना छोटी कॉफ से या बड़ी कॉफ से ये उर्दू लफ्ज है तारका छोड़ना तारका नहीं तारका तरक कर देना उसके माने होता है छोड़ना तो गर्दान का मतलब होता है गर्दान का मतलब होता है ऐसे फेरना मेंटेनेंस भी है परसों बोला था ऐसे करना इसका तरका का कोई दूसरा माने भी है ये पूरे उर्दू लफ्ज में तरका अरबिक का तरका इसका कुछ और माने भी है तरका माने छोड़ना वो है ना वो डॉक्टर जब ने वो उससे भी पढ़ा था उसमें पढ़ा ना या नजीब रखना उसको साफ रखना उस माने में वो इस्तेमाल हो गया यानी वो साफ करके छोड़ देता है वो तरका छोड़ना वो उसी माने में हो गया लेकिन असल में वो नहीं असल में इसकी ये माने पढ़ो एक आवाज में أنت تركت أنت تركت أنتما تركتما أنتما تركتما أنتم تركتم أنتن تركتن أنا تركت دخل ودخل هي دخلت هما دخلا هما دخلا هم دخلوا هن دخلن أنت دخلت أنت دخلت أنتما دخلتما أنتما دخلتما أنتم دخلتم أنتن دخلتن أنا دخلت نحن دخلنا حضر هو حضر هي حضرت هما حضرا هما حضرتا هم حضروا هن حضرنا أنت حضرت أنت حضرت أنتما حضرتما أنتما حضرتما أنتم حضرتم أنتن حضرتن أنا حضرت نحن حضرنا صبر باب ضرب صبر يصبر وصبر هي صبرت هما صبرا هما صبرتا هم صبروا कल से जल्दी आना कल से बिल्कुल टाइम पे आना أنت صبرت कल أنت से बिल्कुल صبرت वक्त पे आना أنتما صبرتما أنتما صبرتما أنتم صبرتم أنتن صبرتن أنا صبرت نحن صبرنا ركب هي ركبت هما ركبا هما ركبتا هم ركبوا هن ركبنا أنت ركبت أنت ركبت أنتما ركبتما أنتما ركبتما أنتم ركبتم أنتن ركبتن أنا ركبت نحن ركبنا شرب هو شرب هي شربت هما شربا هما شربتا هم شربوا هن شربنا أنت شربت أنت شربت أنتما شربتما أنتما شربتما أنتم شربتم أنتن شربتن أنا شربت نحن شربنا ضعوف कमजोर हुआ هما زوفا هما زوفتا هم زوفوا هن زوفنا أنت زوفت أنت زوفت أنتما زوفتما أنتما زوفتما أنتم زوفتم أنتن زوفتن أنا زوفت نحن زوفنا उसके बाद ये हो गया सही उसके बाद आ गया महमूदुल फा में पहला अकला هي أكلت هما أكلا هما أكلتا هم أكلوا هن أكلن أنت أكلت أنت أكلت أنتما أكلتما أنتما أكلتما أنتم أكلتم أنتن أكلتن أنا أكلت نحن أكلنا أمر هي أمرت هما أمرا هما أمرتا هم أمروا هن أمرنا أنت أمرت أنت أمرت أنتما أمرتما أنتما أمرتما أنتم أمرتم أنتن أمرتن أنا أمرت نحن أمرنا أثم هي أسمت هما أسما هما أسمتا هم أسموا هن أسمنا أنت أسمت أنت أسمت أنتما أسمتما أنتما أسمتما أنتم أسمتم أنتن أسمتن أنا أسمت نحن أسمنا أروبة
وعربة يا عربت هما عربا هما عربتا هم عربو هن عربنا أنت عربت أنت عربت أنتما عربتما أنتما عربتما أنتم عربتم أنتن عربتن أنا عربت نحن عربنا. سأل هو سأل هي سألت هما سألا هما سألتا هم سألوا هن سألنا أنت سألت أنت سألت أنتما سألتما أنتما سألتما أنتم سألتم أنتن سألتن أنا سألت نحن سألنا. اور بھی ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب ہے نہیں؟ آپ کے پاس ہے وہ صفحۃ المصادر؟ ہے دکھاؤ گے. اور آج دلہ بھی ہو گیا. تو اس کے بعد ہو گیا اخذ محمود الفا سأل محمود العین محمود اللام. اور دلہ کو میں نے آپ کو بتایا یہ کون سا ہے؟ مضاعف. اس کے میں نے سارے طریقے آپ کو بتا دیے. اس میں جتنے بھی صورتیں ہو سکتی ہیں میں نے آپ کو سب بتائی کہ نہیں بتائی؟ یاد بھی ہے کہ نہیں؟ ذرا بتاؤ کس کس طریقے سے عمر گلزار؟ پڑھا پہلے تو یہی پڑھا تھا. مفتی صاحب ہے نا بلالیہ والے بولا ایک آدمی آیا بولا مول صاحب بچن کمپیوٹر تہ ہیچناؤن انگلش تہ فلان چیز بس اد ایسے واریاہ کمپیوٹر دے تو 15 وہ کمپیوٹر دے تو اس کے بعد وہ کبھی نہیں آیا. بولا وہ بندہ کبھی نہیں ملا اس کے بعد. مشدد ہوتا ہے نا اس میں. ہاں تو مدہ نہیں پڑھا ہم نے. پڑھا ودہ پڑھا حبہ پڑھا. تو اب کیا پڑھنا ہے؟ آگے پڑھو. جمع مونس میں پھر ادغام پڑ جاتا ہے. ہاں وہی تو ہے. اب دیکھو اس کے بعد دیکھو یہ پیج نمبر ہے 17. وجدہ. تو جس لفظ کے فا کلمے میں حرف علت ہو تو کیا بولتے ہیں؟ جس لفظ کے کیا بولتے ہیں اس کو؟ حرف علت کتنے ہیں؟ 3. الف واو اور یا. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی حرف علت آ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ معطل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا الف شروع میں نہیں آئے گا. اگر الف آئے گا نا وہ قدرتی آٹومیٹک حمزہ بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پر یہ ہمارا لفظ ہے آخذہ, لیکن یہ الف نہیں رہے گا. الف وہی ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے. تو الف شروع میں نہیں آئے گا تو شروع میں کیا آئے گا؟ واو آئے گا. اور کیا آئے گا؟ وجدہ. یا کی مثال جب کا ماضی ہے نہیں. یا سورہ اور یاد رہے گا. تو فا کی جگہ اگر آ جائے گا اس کو بولتے ہیں مثال. کیا بولتے ہیں؟ اور اگر بیچ میں آ جائے حرف علت عین کلمہ کی جگہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اور اگر لام کلمے کی آ جائے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب حرف علت میں سے کوئی ایک بھی آ جائے گا, چاہے وہ الف آ جائے واو آ جائے, تو پہلے اس کو معطل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟
میں نے آپ کو بولا شروع میں الف نہیں آ سکتا ہے, وہ آئے گا یا تو عین کلمے کی جگہ یا لا. اگر شروع میں آئے گا تو اس کو حرکت لگے گی, جو ہی حرکت لگ گئی تو الف راہی نہیں, وہ حمزہ بن گیا. شروع میں آ سکتا ہے واو یا آ سکتا ہے یا. اگر اس کو جو شروع میں آ جائے اس کو بولتا ہے مثال, حرف علت اگر شروع میں آ جائے فا کلمے کی جگہ, اور اگر بیچ میں آ جائے تو اس کو, اور اگر آخر میں آ جائے تو اس کو بولتے ہیں لاحق. اب یہاں پہ اوپر لکھا ہے التصریف من الفعل المثال, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس فعل کی مثال جہاں پہ حرف علت فا کلمے کی جگہ, حرف علت زیادہ یہاں پر آپ کو واو ہی دکھے گا یا کم دکھے گا. جیسے واجدہ, جو نیچے مثالیں بھی ہیں, ہاں تو نیچے کس کی مثال ہے؟ واو, یا کی مثالیں نہیں ہے. تو اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ فا کلمے کی جگہ حرف علت میں سے یا کا استعمال ہے, مگر وہ بہت کم ہے. جیسے میں نے ابھی خود ڈھونڈتے ڈھونڈتے یا سورہ نکالا. ٹھیک ہے, تو جب شروع میں حرف علت آ جائے وہ بھی تقریباً فعل ماضی میں صحیح کی طرح ہوتا ہے. اس کو یاد رکھا کرو, جو میں بولتا ہوں نا یہ کسی کتاب میں نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کو اس کو اپنے تجربے سے بول رہا ہوں. ہاں یہ کس باب سے, کس باب سے یہ سورہ؟ ہاں کروما. تو کروما کا جب مضارع آئے گا تو ہمیشہ یہ کروما آئے گا, تو کیا آئے گا؟ یہی شروع. کیونکہ جب ماضی میں عین کلمے پہ ضمہ ہو وہ متعین ہوتا ہے, وہ باب نصر, وہ باب کروما سے آتا ہے. تو یہ سورہ یہی شروع. آگے دیکھتے ہیں کہ اس باب سے ہوگا, دیکھ لیتے ہیں. فی الحال تو ابھی باب کروما سے. شروع میں جب واو آ جائے فا کلمے کی جگہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مثال. تو میں نے ابھی کیا بولا قاعدہ, مثال فعل ماضی میں, مضارع کی بات نہیں ابھی چل رہی, مثال فعل ماضی میں کیسا ہوتا ہے؟ صحیح کی طرح. ایسے جیسے آپ نے کتبہ پڑھا بلا کسی تبدیلی کے, اس میں کسی کوئی حرف علت نہ گرا نہ کچھ تبدیلی ہوئی, اسی طریقے سے اس کی بھی آپ تصریف کرو. وجدت ووجد هي وجدت هما وجدا هما وجدتا هم وجدوا هن وجدنا أنت وجدت أنت وجدت أنتما وجدتما أنتما وجدتما أنتم وجدتم أنتن وجدتن أنا وجدت نحن وجدنا. اور جو نیچے اس پر لکھا وہابا, وہابا پہ کرو. ووهب هي وهبت هما وهبا هما وهبتا هم وهبوا هن وهبنا أنت وهبت أنت وهبت آواز لاؤ, آواز. أنتما وهبتما أنتما وهبتما أنتم وهبتم أنتن وهبتن أنا وهبت نحن وهبنا. اس کے بعد وعدہ, ووعدت هي وعدت هما وعدا هما وعدتا هم وعدوا هن وعدنا أنت وعدت أنت وعدت أنتما وعدتما أنتما وعدتما أنتم وعدتم أنتن وعدتن أنا وعدت نحن وعدنا. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ وزنا. اس میں مضارع میں تبدیلی ہوگی, ابھی ہم ماضی ہی پڑھ رہے ہیں. چل ابھی رکھو وزنا. ووزن هي وزنت هما وزنا هما وزنتا هم وزنوا هن وزن أنت وزنت أنت وزنت أنتما وزنتما أنتما وزنتما أنتم وزنتم أنتن وزنتن أنا وزنت نحن وزننا. اس کے بعد کیا ہے؟ وخبا. أنت وصبت أنت وصبت أنتما وصبتما أنتما وصبتما أنتم وصبتم أنتن وصبتن أنا وصبت نحن وصبنا. وضع. ووضع هي وضعت هما وضعا هما وضعتا هم وضعوا هن وضعنا أنت وضعت أنت وضعت أنتما وضعتما أنتما وضعتما أنتم وضعتم أنتن وضعتن أنا وضعت نحن وضعنا. اچھا, اس میں باب تو بدل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں گے مثال وہی ہوگا جب شروع میں ہمیشہ حرف علت کا ہو فا کلمے کی جگہ. اگر
حرف علت آ جائے گا عین کلمے کی جگہ تو وہ کیا مثال نہیں رہے گا بلکہ دوسری مثال بن جائے گا. وعلیکم السلام. اب ہمیں بھی کچھ قاعدے وضع رول کچھ لکھنے پڑیں گے. اب ذرا اس کا کہاں سے آتے آپ؟ میں ہاں شالی بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہاں سے یہاں پہ واو کی ساری مثالیں ہوگی. اب یا دیکھو یا کی کچھ ہی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بیدار ہونے کو کیا بولتے ہیں؟ استيقظ ہے نا. تو اس میں مادہ یا قاف اور زوئی. تو اس میں بھی شروع میں کیا آیا؟ یا آیا نا. تو اب یہاں پر مثال ہے مگر یہ یائی ہے. دیکھو یہاں پر کیا ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا یا سورہ. تو میں دیکھتا ہوں کس باب سے. مجھے لگتا ہے اس باب سے. ہاں اسی باب. دیکھو یہ باب کا رومہ سے آ گیا. ٹھیک ہے باب کا رومہ سے ہے. تو شروع میں یا ہے. یہ ہو گیا مثال کیا اس کی ہے یائی. مثال ہے یعنی فا کلمے کی جگہ حرف علت ہے اور واو نہیں ہے بلکہ یا ہے. اس حساب سے تشریح کرو پہلے پھر آگے بولو بچوں. اسی سے یقوزا ایک اور آپ نے سنا ہوگا لفظ میسرہ. میسرہ میں نے جوا ہے نا. حرمت علیکم ایک جگہ ہے میسر. ہاں کیا ہے انما الخمر والمیسر. تو اس کا جو لفظ ہے وہ ہے یسارہ. کیا ہے یہی ہے مگر مصدر اس کا بدل ہے. مصدر اس کا ہے میسر. تو یہ اس وجہ سے یسارہ. تو یہ بھی ہے یسارہ. تو لیکن اس کا باب الگ ہے اور اس کا مصدر بھی الگ ہے. یسرون آسان ہونا. یہ یہی یسارہ لیکن اس کا مصدر کیا ہے میسرہ. تو مصدر کے بدلنے کی وجہ سے باب کے بدلنے کی وجہ سے بھی معنی تبدیل ہو جائے. تو یسارہ اس کا معنی ہے جوا کھیلنا. ایک اور لفظ ہے یقینا. یقین ہونا تو نا. تو یہ بھی ہے. دیکھو یا جہاں پہ شروع میں کیا آ رہا ہے یا آ رہا ہے لیکن یہ کم الفاظ. زیادہ جب بھی آئے گا مثال میں تو واو آ جائے گا. یا سر سے کرو أنت يسرت أنت يسرت أنتما يسرتما أنتما يسرتما أنتم يسرتم أنتن يسرتن أنا يسرت نحن يسرنا. یقینا یسورہ نہیں یہ یسورہ وہ ہے یسرہ. الگ الگ بولا الگ الگ معنی بھی بولا. اس یسورہ کے معنی آسان ہونا اس کی وضاحت بھی کی. اس یسرہ کے معنی کیا ہے جوا کھیلنا. تو الگ الگ دونوں میں فرق کیسے ہے؟ دونوں کا مصدر بھی الگ ہے باب بھی الگ ہے. لفظ ایک ہے مادہ ایک ہے. دیکھو یا بھی ہے سین بھی ہے اور آ بھی ہے لیکن باب الگ الگ ہے. ٹھیک ہے پڑھو اس کو. یہ ہو گیا تینوں. اب پڑھو یقینا. أنت يقنت أنت يقنت أنتما يقنتما أنتما يقنتم أنتم يقنتم أنتن يقنتن أنا يقنت نحن يقننا. ہاں یہاں تک جو آپ نے پڑھا وہ سب آسان تھا. اب یہاں سے اصلی جو ہے تبدیلی وہ شروع ہوتی ہے. کہاں سے؟ اجوف سے. اصل میں جب حرف علت کہاں آ جائے عین کلمے کی جگہ آ جائے یا لام کلمے کی جگہ تبھی تبدیلی ہوتی ہے. اور یہیں سے اصل میں گیم سٹارٹ ہوتی ہے. اب یہیں سے اصل ہے. اب ہم دماغ کو یاد رکھنا ہے.
میں نے بھی ایک سال پہلے اس کو پڑھا, اب آج پھر پڑھ رہا ہوں. تو یہاں سے کیا آ گیا, حرف علت کہاں آ جائے گا, بیچ میں, تو کیا بولیں گے اس کو, اجوف. تو یہاں کیا آ جائے گا, سب سے پہلے کا لفظ ہم لیتے ہیں قال. یہ کیا ہے, اجوف, اس کے بیچ میں کیا ہے, تو وہ اصل میں کیا تھا, قوالا. تو یہ اجوف واوی ہے. واوی کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اصل میں واو تھا, الف نہیں ہے اصل میں. اصل میں یہاں پر کیا ہے, واو ہے. یہ لفظ ہے با, یہ اجوف ہے, مگر اجوف کون سا ہے, کہاں ہو گیا اب یا ہی ہے. ویری گڈ. اجوف یا ہی ہے اصل میں یہ لفظ. کیوں, کیونکہ اصل میں مادہ با نہیں ہے, اصل میں مادہ ہے با یا اور عین, بایع. جیسے بولتے ہیں وہ ہے نا خرید و فروخت, بائع و شراء بولتے ہیں. یہ سورہ جمعہ کے اندر یہ ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور بائع کو چھوڑ دو جب اذان ہو جائے, یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو. جیسے ہم بولتے ہیں قول و فعل, بولتے ہیں ہم اس کے قول و فعل میں تضاد ہے, تو وہاں مادہ کیا ہے, قول. ہم بولتے ہیں قول, فلانے کا قول, یہ میں فلانے کا قول نقل کر رہا ہوں, فلانے کی بات میں آپ کو نقل. تو یہاں مادے میں کیا ہے, الف, یہاں واو ہے, اور یہاں پر کیا ہے یا. ہمیں اگرچہ دکھتا ہے یہاں پر الف, یہاں پہ بھی دکھتا ہے الف, لیکن یہ اصل میں نہیں تھا, یہ بدلا ہوا تھا. دیکھو یہ عربی کا رول ایسے ہے, تو اس میں بدل نہیں, ان کو ایسے لگتا ہے ایسے ہونا چاہیے, تو آپ اس کو کچھ نہیں بول سکتے. میں ابھی نہیں, تو جب اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے, مضارع سے کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں مضارع سے جب ہم کسی کا مصدر بھی دیکھتے ہیں, اس کا پورا جب لفظ کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے. ایسا تو نہیں ہے صرف آپ کالا ہی پڑھو گے, کالا بھی پڑھو گے, یقول بھی پڑھو گے, اور اس کا مصدر بھی پڑھو گے قول, تو تبھی جا کے اس کو آپ کو پوری ڈیٹیل تبھی پتہ چلے گا اس کا معنی کیا ہے, تبھی اس کے معنی بتا سکتے. اگر صرف لفظ کالا دیکھیں گے تو یہ ڈکشنری میں آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گی, کسی ڈکشنری میں ملے گا ہی نہیں. کیونکہ جب کالا وہاں ملے گا, وہاں آپ کو کالا میں قاف الف لام کی جگہ نہیں ملے گا, یہ ملے گا قاف واو اور لام کی جگہ پہ ملے گا, یہ اس طریقے سے. تب وہاں جا کے آپ کو وہاں پہ تلاش کرنا ہوتا ہے قول میں. نہیں سمجھ, یہ ہے ایسے ہی, اور جو ایسے ہی ہو گیا ہو اب وہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایسے لینگویج جب بنی ہے تو اسی طریقے سے بنی. اچھا, کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے, ہاں کہنے کا بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ اصل میں کیا تھا, قوالا. تو آپ قاعدہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو آپ نے پہلے یہ بک پڑھی ہے نا, ساری بک پڑھی ہے نا, اسی وجہ سے پڑھے آپ کو. اب تھوڑا وہ ڈیٹیل میں پڑھائے, ایسا نہیں پہلی بار ہی پڑھ رہے تو کنفیوز ہو رہے ہیں یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہے. اسی وجہ سے پہلے پڑھایا تھا, اب دوبارہ پھر پڑھا رہے ہیں, تاکہ جتنے بھی اب تھوڑا اور اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھائیں. تو یہ اصل میں لفظ قالا نہیں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے قوالا. تو عربی کا رول یہ ہے, جب واو کے اوپر اور یا کے اوپر بایا قوالا, یہ باب ضربہ سے ہے, تو ضربہ میں مادہ وزن کیا بنے گا اس کا, ضربہ, اور یہاں بنے گا نصرہ ماضی. تو یہ والا لفظ لانا ہے اس وزن پر نصرہ, تو وہ بنتا ہے. تو یہ والا لفظ لانا ہے باب ضربہ سے, تو یہ لانا ہے اس وزن پر ضربہ, تو یہ کیا بن جائے گا, بایا, یہ بنے گا قوالا. تو عربی کا رول یہ ہے, جب یہ دو حروف واو اور یا متحرک ہو اور ان سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہو, تو یہ چینج ہو جاتے ہیں الف میں. یہ عربی کا رول کیا ہے, واو متحرک ہے, یا متحرک ہے, ما قبل یعنی بیفور ہے نا, اس سے پہلے زبر ہے, اس سے پہلے, تو یہ واو اور یا بدل جائے گا کس سے, الف میں, تو بن جائے گا قالا, بن جائے گا با.
ٹھیک ہے, اب کرو اس کی تفصیل پھر آگے بولوں گا. تو کہا پھر بولوں گا نا کہاں پر کیا ہو گیا. أنت قلت أنت قلت أنتما قلتما أنتما قلتما أنتم قلتم أنتن قلتن أنا قلت نحن قلنا. اب دیکھو اب کہاں سے اور کچھ تبدیلی ہوگی, بولو. جمع مؤنث سے. ایک نئی تبدیلی عام طور پر ہوتی ہے, وہ جمع مؤنث سے ہوتی. وہاں تک تو ہمیں لگا ایک قاعدہ ہو رہا ہے, اس کے بعد ایک اور قاعدہ ہو گیا, وہ کہاں سے ہو گیا, جمع مؤنث سے. تو وہ کیا لفظ بنا ہمارا, قلنا. اچھا مجھے بولو کون سا صیغہ ہے یہ, جمع مؤنث. تو یہاں پر کیا آنا چاہیے, ہم یہ کس باب سے ہے, نصرنا ہے نا. اس کا اصل کس باب کس سے ہے, نصرہ سے ہے نا, باب نصرہ سے. تو جمع مؤنث کا وہاں پر کیا آتا ہے, نصرنا. تو یہ اصل لفظ جو ہے وہ ہمیں اس وزن پر لانا ہے, وہ کیا بنے گا, بالکل قولنا. ٹھیک, اب بولو اس میں کیا ہو گیا, وہ والا قاعدہ پہلے کون سا, واو متحرک ہے, واو متحرک ہے, اور اس سے پہلے کیا ہے, مفتوح, تو فتح. تو اب یہ الف سے بدل گیا, کیا بن گیا, بن گیا قالنا. اب بولو کیا ہو گیا, التقاء ساکنین. انہیں لقیہ کے معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا, التقاء کے معنی بھی ہوتا ہے ملاقات کرنا. ساکنین ہو گیا دو ساکن. تو عربی زبان میں آخری حرف کے علاوہ میں وقف کی صورت میں دو جزم تو آ سکتے ہیں, لیکن دو جزم ایک ساتھ آ جائے کنٹینیوسلی نہیں آتے. وقف میں آتے ہیں صرف وہ کیا سانس میں لگتا ہے ہمیں, بس سانس توڑتے ہیں. ورنہ دو جزم عربی زبان میں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آتے, صرف وقف میں سانس توڑنے میں. دیکھو کیا ہے وہ, جیسے فی لوح, یہ اصل میں لفظ کیا ہے, ایسے محفوظ. تو ہم کیا پڑھتے ہیں, فی لوح محفوظ. دیکھو تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا کرتے تھے, اس کو بھی ہم جزم دے دیتے, ورنہ عربی زبان میں دو جزم کبھی ایک ساتھ نہیں آتے ہیں. یہاں پہ بھی جزم اگر لکھنے میں یہاں جزم ہے, یہاں سے پڑھنے میں وقف کی صورت میں جزم ہو جاتے. تو دو جزم ایک ساتھ کبھی بھی نہیں آتے ہیں, یہ عربی کا رول ہو گیا. دو جزم آئے ایک ساتھ تو یہ غلط ہے. تو کیا کرنا پڑے گا, قدرتی بات ہے جو ہمارا صحیح حرف ہوگا. اگر کسی جگہ ہم بیٹھیں گے, ایک ہی آدمی کی جگہ ہو, تو کون اٹھے گا وہاں سے, جو بیچارہ کمزور ہوگا. جو طاقتور ہوگا وہ تو کہاں اٹھے گا, یہ تو پہلے سے ہی بات کا رول آیا ہے, جب بھی ظلم ہوگا وہ کمزور پر ہی ہوگا, طاقتور پر نہیں. وہ طاقتور کہاں مانے گا, پھر وہ کس چیز کا طاقتور ہی ہوگا جب وہ خود ہی ہٹ جائے گا. تو یہاں پر آگے دو حرف, دو ساکن, ایک آ گیا الف, کیونکہ الف کے اوپر کوئی, الف ہمیشہ ہی ساکن ہوتا ہے, الف پر کوئی جب حرکت, یہ عربی کا ایسا لفظ ہے جو حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ساکن ہوتا ہے. وصل ہوتا تو شروع میں آنا, ٹھیک ہے, یہ الف ہے, حمزہ تو ہے ہی. عربی زبان میں جتنے بھی حروف ہیں ان کو جزم لگانے کی وجہ سے وہ کیا بنتے ہیں, ساکن. یہ ہے حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ساکن, یہ الٹا ہی. اس کو حرکت نہ دو تو یہ ساکن ہے, حرکت دے دو تو یہ حمزہ بن جاتا ہے, اپنا نام بھی چینج کرتا ہے. تو یہ بھی ساکن ہے, لام بھی ساکن. تو اب کیا ہوگا, کمزور ساکن گرے گا. ہاں کمزور ہی گرے, ہمیشہ کمزور ہی گرے گا. یہ تو کمزوری ہمیشہ ہی, یہ جب سے بنی ہے یہ تب. تو یہ اب الف گر جائے گا, تو اب کیا بن گیا جائے, بن گیا یہ کل, کیا بن گیا. تو انہوں نے اس کو پھر زبر کو کس میں کنورٹ کر دیا, کیوں نہ
اس سے کر نہیں ان کو اپنی مرضی تھی تو کر دیا اصل میں وہی ہے رول تو اور کیا ہے اب کو اپنی مرضی تھی اصل میں ان کو اس وجہ سے تاکہ کل میں نے آپ کو بولا ضمہ کے قریب میں حرف علت کون ہے واو ہے نا تو واو اور ضمہ کے آپس میں رشتہ داری ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ضمہ کو رکھا تاکہ جب ہم ضمہ پڑھے تو پتہ چلے یہاں پر کیا تھا واو بن گیا تو لیکن یہ قاعدے ایسے ہی ہوتے ہیں یہ میں نے ایسے بتا دیا ہو سکتا ہے کل واو ہو جائے وہاں ضمہ کے بجائے کچھ اور دے دے لیکن ابھی یہاں پہ یہ چل گیا تو اس وجہ سے بتا دیا آگے سمجھ اب یہاں سے آخر میں پھر یہی ہر جگہ ہوگا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا قلتم اب یہاں پہ سارے جتنے بھی سیکھے ہوں گے ان میں یہی والی تبدیلی ہوگی تو شروع کے 5 میں تو وہ بولا میں نے اور پھر بعد والوں میں یہ ساری تبدیلی ہوگی ابھی تو اس میں اب ٹائم لگے گا آرام سے ٹھیک ہے آج بس آج اتنا ہی